السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ باب قول الله تعالى: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون۔ رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، خالق ارض و سما، احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے، اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پہ
اور اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں ائمہ دین پہ، خصوصاً ائمہ حدیث پہ، کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرامین کو جمع کیا، اسے محفوظ کیا۔ آج کا یہ پروگرام انتہائی برکتوں والا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اس جامعہ میں 12 خوش نصیب طالبات ہیں جنہوں نے یہ صحیح بخاری کو مکمل پڑھا ہے۔ ہم سب کے لیے اور بچیوں کے والدین کے لیے اور جتنے بھی ہمارے معاونین ساتھی ہیں، اللہ سب کے لیے اس کو مبارک فرمائے۔ بچے بھی ہیں جنہوں نے الحمدللہ قرآن کریم مکمل حفظ کیا ہے، اور ایسی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں جنہوں نے مکمل قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھا ہے۔ انشاءاللہ انعامات دیے جائیں گے، تو چند باتیں اس سے قبل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اوپر سے خواتین چپ ہو جائیں، ورنہ میں بند کرا دوں گا، ادھر سے چپ ہو جائیں۔ یہ بچوں والی خواتین ادھر چلی جانی چاہیے، ادھر کوئی نہ رہے۔ علماء کرام آگے تشریف لے آئیں، جو بھی ادھر تشریف فرمانا، کرسیوں آپ کے لیے کرسیاں ہیں۔ اللہ انشاءاللہ قیامت کو بھی ہم سب کو کرسیاں عطا فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت اور حکمتوں والی احادیث، ان میں سے کتاب ہے جسے صحیح بخاری کہتے ہیں۔ چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلے نمبر پہ امام بخاری، دوسرے نمبر پہ کہ صحیح بخاری کو تالیف کرنے کی وجہ کیا تھی، اور تیسرے نمبر پہ صحیح بخاری کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں بیان کر کے اس پہ عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، ان کا نام نامی اسم گرامیہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن برزبہ الجوفی البخاری رحمہ اللہ الباری، 194 ہجری میں بخارا شہر میں پیدا ہوئے تھے، اور امام صاحب نے ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزار دی ہے۔ بڑے متقی پرہیزگار انسان تھے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور بھی علماء کرام ہیں جن کا خطاب انشاءاللہ آج سنیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ زبان سے پوری زندگی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے اس کے مطابق ان کا عمل تھا۔ مثلا امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مغتبت احدا منذ علمت ان الغیبۃ حرام، کہتے ہیں میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی مسلمان بھائی بہن کی غیبت نہیں کی جب سے مجھے علم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو حرام کیا ہے۔ اتنے اعلیٰ کردار کا مالک اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے کہ رب العالمین نے اپنے دین کے تحفظ کے لیے
کتاب و سنت کو محفوظ کرنے کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا ہے جن کا کردار داغدار نہیں تھا. ساری زندگی کہتے مکتب تو احدن، میں نے کسی کی غیبت نہیں کی. اور ساتھ ہی ان کے والد محترم حضرت اسماعیل جب دنیا سے جانے لگے تو اپنی بیوی سے کہنے لگے جو میں مال چھوڑ کے جا رہا ہوں اس مال کے اندر حرام تو دور کی بات ہے، کوئی شبے والا بھی درم نہیں چھوڑ کے جا رہا، خالص حرام خالص حلال کی کمائی میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں. ساری زندگی امام بخاری رحمہ اللہ نے حلال کھا کے حلال کمایا، حلال ہی کھایا، کبھی بھی حرام کے قریب تک نہیں گئے، نہ لقمہ حرام کا. اور بلکہ فرماتے ایک سفر کے اندر اخراجات ختم ہو گئے، پیسے ختم ہو گئے، تعلیم کے لیے نکلے ہوئے تھے. کہتے ہیں کسی سے سوال نہیں کیا، درختوں کے پتے کھا کے گزارا کر لیا، کسی سے ایسے ہاتھ نہیں کیا. اتنے بہترین کردار والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے خدمت حدیث کے لیے چنا ہے. اور پھر ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ مجھ پہ اللہ تبارک و تعالی کا اتنا انعام ہوا کہ والدہ کے اتنے خدمت گزار تھے. مورخین نے لکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ بچپنے میں اچانک نابینا ہو گئے تھے، ان کی نظر چلی گئی تھی. تو ان کی والدہ نے دیکھا کہ میرا بیٹا، دو ہی بھائی تھے، ایک کا نام احمد تھا اور ان کا نام محمد تھا. والدہ نے اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی، تہجد کی نماز میں دعائیں مانگی. فرماتی ہیں ایک رات میں دعا کر کے سو گئی، خواب میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی تو مجھے فرمانے لگی بخاری کی والدہ اٹھو، اللہ نے تمہارے بیٹے کی نظر واپس کر دی. فرماتی ہیں صبح میں نے جب اٹھ کے دیکھا تو پہلے سے بھی زیادہ میرے بیٹے کی نظر تیز ہو چکی تھی. خود امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے تاریخ کبیر جب لکھی ہے تو چاند کی روشنی میں بیٹھ کے لکھا پاس دیا بتی رکھنے کی ضرورت پیش نہیں، اللہ نے اتنی نظر تیز کر دی تھی. یہ ماں کی دعا تھی. اور بچپنے میں فرمایا کرتے تھے الہمت حفظ الحدیث، کہ مجھے حدیث یاد کرنے کا الہام ہوا، اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈال دی. الہام کر دی، الہام کا معنی اللہ نے ذہن میں بات ڈالی. الہمت حفظ الحدیث، کہتے ہیں چھوٹا تھا، سمجھ لے پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے تو فرماتے ہیں اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی چھوڑو اس تعلیم کو، ادھر آ جاؤ. بچپنے میں قرآن کو حفظ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حفظ کرنا شروع کیا، اور اللہ نے اتنا تیز حافظہ دیا، اتنا تیز حافظہ دیا. اپنے استاد کے پاس ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، باقی طلبہ لکھ رہے تھے، امام بخاری رحمہ اللہ سن رہے تھے. بعض شاگردوں میں عادت ہوتی ہے نا شکایتیں لگانے کی، یہ شروع سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، آج کا نیا نہیں ہے. ایک نے کہہ دیا استاد سے، استاد جی یہ کیسا آدمی ہے، 15 دن ہو گئے 16,000 ہم نے حدیث لکھی ہے، تو یہ پاس بیٹھا رہتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ سے جب استاد نے بات کی کہ کیا کرتے ہو، کہتے استاد جی انہیں کہیں آئیں ادھر. امام صاحب نے وہ 15 دنوں کی ساری لکھی ہوئی حدیثیں زبانی سنا دی ان کو. اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو کمپیوٹر سے بڑھ کر حافظہ دیا تھا، اور بڑے بڑے لوگوں نے ان کا امتحان لیا تھا. اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ مقدمہ فتح الباری میں بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب کہتے ہیں میں نے بڑے سفر کیے،
گھر سے نکلا تھا بیت اللہ کے حج کے لیے، بھائی واپس چلا گیا، میں نے حجاز میں رہنے کو پسند کر لیا، ادھر سے میں نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا، کبھی مکے میں، کبھی مدینے میں، کبھی کوفے میں، کبھی بصرے میں، کبھی بغداد میں۔ اور فرماتے ہیں مالا اوسی کم دخل تو مال محدثین، مجھے یاد نہیں کہ میں محدثین کے جماعت کے ساتھ کتنی مرتبہ بغداد گیا، کتنی مرتبہ جزیرے کے اندر گیا۔ اتنے لمبے سفر کیے امام صاحب نے، اور زندگی بالکل داغدار نہیں تھی، بالکل ہر طرح کے داغوں سے مبرہ تھی، پاکیزہ تھی، بہترین انسان تھے، کوئی انگلی نہیں کر سکتا تھا یہ کیا آپ کر رہے ہیں۔ تو ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بندے کو حدیث کی حفاظت کے لیے چن لیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ امام صاحب خود کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد اسحاق بن راہویہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کیا دیکھتا ہوں، استاد محترم کہنے لگے لو جمعتم کتابا صحیحا، کاش کہ تم میں سے کوئی ایسا خوش نصیب ہو ایسی کتاب تالیف کرے، تصنیف کرے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں صحیح ہو۔ امام صاحب کا مختصر تعارف میں نے وہ کروا دیا۔ امام صاحب رحمہ اللہ 256 ہجری میں اللہ کو پیارے ہوئے تھے، تقریباً 62 سال ان کی عمر تھی، اور یہ صحیح بخاری لکھنے کا سبب کیا تھا؟ فرماتے ہیں 2-3 باتیں اس کی تالیف کا سبب بنی تھی۔ ایک تو استاد محترم کہنے لگے لو جمعتم کتابا صحیحا لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ تم میں سے کوئی ایسا انسان ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص صحیح حدیثوں کو جمع کرے، اتنی صحیح ہو کہ کوئی بندہ اشارہ نہ کر سکے کہ ان میں کوئی ضعیف بھی ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کام میں کروں گا اللہ کی توفیق سے، اور انہی ایام میں فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ بیدی مرواہ، میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے، اذوب عن وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پنکھے سے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے خواب کے اندر میں دیکھ رہا ہوں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے انی واقف بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی مرواۃ اذوب عن، کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے خواب میں کھڑا ہوں تو ہاتھ میں پنکھا ہے، پنکھے سے ایسے جو چیزیں آپ کے چہرے کی طرف آتی ہیں میں ان کو پیچھے ہٹا رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے اپنے اساتذہ سے پوچھا کہ اس کی خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اساتذہ نے اس کی تعبیر یہ کی کہ بخاری تم وہ خوش نصیب ہو، اللہ تم سے دین کا وہ کام لے گا کہ جو لوگوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو دور کر کے خالص حدیث کا ذخیرہ جمع کرو گے۔ کہتے فوقت فی نفسی، میرے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ کام اللہ کی توفیق سے میں کروں گا، اور پھر شروع ہوئے حدیث کو جمع کرنا شروع ہوا۔ امام صاحب کی بڑی کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس کتاب پہ پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے وہ صحیح بخاری ہے، بلکہ بعد یہاں تک لکھ گئے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بیت اللہ کے اندر حجر اسود کے سامنے مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہو کے قسم اٹھا کے کہے کہ صحیح بخاری میں کوئی ضعیف روایت نہیں ہے تو اس کی بات صحیح ہے، قسم اس کی پوری ہوگی، قسم ٹوٹے گی نہیں ہے۔ تمام اہل سنت کے گروہ، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، یہ اہل سنت کے 3 گروہ ہیں، یہ اس بات پہ متفق ہیں کہ صحیح بخاری میں کوئی بھی ضعیف روایت نہیں،
ساری حدیثیں اس قابل ہیں کہ ان پہ عمل کیا جائے، کوئی روایت ایسی نہیں کہ جس کو چھوڑا جا سکے۔ اب امام صاحب نے اس پہ کتنی محنت فرمائی تھی، آئیں ہم بھی ذرا اس بات پہ سوچیں۔ یہ کتاب آج جو ہمارے سامنے موجود ہے، امام صاحب نے 16 سال میں اس کو ترتیب دی ہے، 16 سال کے اندر۔ اب دیکھیں 16 سال کے اندر یہ جو صحیح بخاری آج ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اللہ نے اس کو اتنا قبول کیا، کسی مدرسے کے اندر جب تک کوئی استاد بخاری نہیں پڑھاتا اس کو شیخ الحدیث نہیں کہتے۔ جب تک کسی مدرسے میں طالب علم صحیح بخاری نہیں پڑھتا اس کو سند نہیں دیتے، کہتے یہ تو بگوڑا آدمی ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری کو مقام دیا 16 سال میں، اور اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ کبھی ہم نے سوچا کہ اتنا اخلاص کیوں تھا؟ امام صاحب نے کئی باتیں اس کے بارے میں ذکر کی ہے، بڑی احتیاط سے کام لیا ہے۔ پہلا نمبر تو یہ ہے، امام صاحب کہتے ہیں کتاب تو ان 1080 رجلا، میں نے 1080 استادوں سے علم حاصل کیے، 1080 استاد سے۔ اور ساتھ کہتے ہیں ان کا عقیدہ کتنا مضبوط تھا، ما منہم من احد، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کا تعلق جہمیہ فرقے سے ہو، جس کا تعلق مرجیہ فرقے سے ہو، جس کا تعلق ماتریدیہ فرقے سے ہو۔ خالص ایسے اہل سنت وہ اساتذہ سے کہ جن سے میں نے ایک ایک حدیث لیا، کسی ایسے استاد سے حدیث نہیں لی جس کا عقیدہ گندا تھا۔ اور ساتھ اس بات کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اصل جو بات تھی، کہتے ہیں جب میں نے احادیث کو جمع کیا ہے تو 2 کام بلکہ 3 کام کرتے تھے۔ کہتے تھے جب بھی میں نے کسی حدیث کو صحیح بخاری میں لکھنا شروع کیا، الا اغتسلت، میں نے غسل کیا، وضو کیا، وصلیت رکعتین، پھر اس کے بعد میں نے 2 رکعتیں استخارے کی پڑھی۔ یہ بخاری کے اندر جتنی حدیثیں ہیں ذرا سوچیں، ہر حدیث لکھنے سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے غسل کیا، وضو کیا، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارے کی دعا کی، اللہ سے التجا کی، اللہ اگر یہ تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے تو مجھے لکھنے کی توفیق دے، اگر صحیح نہیں تو مجھے لکھنے کی توفیق نہ دینا۔ اب دیکھیں کتنی تعداد ہے اس میں۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، بعض نے 9082 بیان کی ہے، 9082 حدیث، اس میں اقوال بھی ہیں، اس میں معلقات بھی ہیں، مقررات بھی ہیں، اور بعض نے اس سے کم بھی بیان کی ہے، یعنی 2513 بھی بعض نے بیان کی ہے۔ چلو باقی جو حدیثیں بار بار بخاری کے اندر آتی ہیں ان کو نکال دیں، 2000 یا اس سے زائد ہی مان لیں، تو کتنی بندے کی محنت ہے کہ جس بندے نے اتنی مرتبہ غسل کیا اور اتنی مرتبہ رکعتیں پڑھی اور اتنی مرتبہ پھر اللہ سے استغفار کی دعا کی ہے۔ اور اس میں ایک اور بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خادم حدیث نے یہ ساری حدیثیں جو بخاری کی جمع کی ہیں یہ بیت اللہ کے اندر حتیم میں بیٹھ کے کی ہیں۔ یہ پوری کی پوری کتاب کی احادیث 9082 ہے نا، ان کو کہاں بیت اللہ کے اندر جمع کیا، بیت اللہ میں بیٹھ کے۔ اب اندازہ لگائیں کہ بیت اللہ میں بیٹھ کے جو بندہ غسل بھی کرتا ہے، پھر نفل بھی پڑھتا ہے، پھر دعائے استخارہ بھی کرتا ہے، وہ اللہ کو کتنا پیارا بندہ ہے۔ اور حدیثیں جمع کرنے کے بعد نا پھر امام صاحب وہاں سے چلے مدینہ منورہ میں آ گئے۔ مدینہ منورہ میں
اللہ ہمیں بھی اس جگہ پہ بیٹھنے کی توفیق دے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر سے لے کے یہ منبر کے درمیان والی جگہ کو اللہ نے جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ فرماتے ہیں احادیث کو میں نے جمع مکے میں کیا اور اس کی باب بندی ابواب میں نے جو اس کے ترتیب دیے تھے وہ مدینے میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کے میں نے ان کو ترتیب دیا تھا۔ مثلا اس کی ابتدا میں آتا ہے کتاب بدء الوحی، اس کے بعد کتاب الایمان ہے، اس کے اندر پھر ابواب قائم کیے۔ یہ تقریباً 100 کے قریب کتابیں ہیں صحیح بخاری کے اندر، اور 4000 ابواب ہیں، 4000 ابواب ہیں اس کے اندر۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جیسے میں نے حدیث نقل کرنے کے لیے غسل کیا، 2 رکعتیں ادا کی، دعائے استخارہ کی، اسی طرح ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کے میں نے ہر باب قائم کرنے کے لیے بھی میں نے غسل کیا، پھر میں نے 2 رکعتیں پڑھی اور پھر میں نے اللہ سے استخارے کی دعا کر کے پھر میں نے وہ باب قائم کیا ہے۔ جس طرح یہ آخری باب ہے، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، یہ باب جب قائم کیا تو تب بھی 2 رکعتیں ادا کر کے استخارے کی دعا۔ اب دیکھیں جو بندہ 4000 ابواب قائم کرتا ہے تو ریاض الجنہ کے اندر جس بندے نے کتنے نفل پڑے ہیں، کتنی اللہ سے وہاں بیٹھ کے التجا کی ہے، کتنا وہ خالص انسان تھا کہ اس کی ترتیب کیوں ایسے کیا تھا؟ اس لیے کیا تھا کہ لوگوں دین مکے سے شروع ہوا تھا اور میرے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ گئے تھے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ وحی مکے میں اتری ہے، کچھ مدینے میں اتری ہے، کچھ دین مکے میں آیا، کچھ مدینے میں آیا۔ اس لحاظ سے امام صاحب نے بیت اللہ اور مسجد نبی میں بیٹھ کے اس کتاب کو تالیف کیا ہے۔ کتنی محنت تھی ان کی، کتنی اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت تھی۔ اس کتاب کی تالیف کے بعد فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے محدثین کے سامنے اس کو پیش کیا، اساتذہ کے سامنے پیش کیا اس کو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام بخاری کے استاد ہیں، قتیبہ بن سعید امام بخاری بلکہ سیاستہ کے سارے جو ہیں بزرگ ان کے بھی استاد ہیں، علی بن مدینی بڑے بڑے استاد ہیں، ان سے پیش کیا تو بخاری پوری کے اندر انہوں نے 4 حدیثوں پہ کہا کہ ان کے بارے میں، ان کی سند کے بارے میں ہمیں کچھ معاملہ ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں والقول قول البخاری، لیکن بعد میں تحقیق سے ثابت ہوا جو امام بخاری نے کہا وہی بات ٹھیک ہے، ان میں کوئی کسی قسم کا اشکال نہیں ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتاب کتنی اعلیٰ ترین کتاب ہے۔ اور پھر ایک اور بات ہے، ہمارے ادھر ہوتا ہے ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں کہ یہ میرے مسلک کا ہے، یہ میرے مسلک کا ہے، چلو ایسے کر لیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ دیوبندی مکتبہ فکر کے بہت بڑے محدث ہیں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے فیض الباری لکھی ہے بخاری شریف کی شرح، اس میں فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی اور مسلک کی طرف نہیں گئے، وہ سالہ کا مسلک الاجتہاد، امام بخاری رحمہ اللہ اجتہاد کے کتاب و سنت کے طریقے پہ چلے ہیں، انہوں نے کسی مسلک کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ آپ بخاری پڑھیں گے بعض ایسے مسائل ہیں حنبلی مسلک کے امام صاحب نے ان کی تردید کر دی ہے، بعض ایسے مسائل ہیں شافعیوں کے امام صاحب نے ان کی تردید کر دی ہے، بعض ایسے مسائل ہیں امام مالک کے شاگردوں کے امام صاحب نے ان کی تردید کر دی ہے، بعض ایسے مسائل ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں کے امام صاحب نے ان کی بھی تردید کر دی ہے۔ یعنی جو کتاب و سنت سے انہیں صحیح ملا امام صاحب نے اس کو قبول کیا، ادھر ادھر امام صاحب کہیں نہیں گئے۔ تو یہ صحیح بخاری آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ
اللہ ان کی قبر پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ہمیں یقین ہے کہ اتنی بڑی جس آدمی نے خدمت کی ہے، کتنی محنت کی ہے، اللہ ائمہ حدیث پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ صحابہ کا دور گزرا، بعد میں تابعین کا دور آیا، اس کے بعد پھر دو طرح کے گروہ آ گئے، مجتہدین دو طرح کے آ گئے۔ یہ غور طلب بات ہے، ذرا غور سے سننا ہے اس کو۔ دو طرح کے مجتہدین آئے، ایک مجتہدون اہل الحدیث، محدثین کی جماعت ہے، یعنی جو حدیث والے مجتہدین ہیں جنہوں نے حدیث سے مسائل کو اخذ کیے، اور ایک گروہ وہ تھا جو اپنی رائے اور قیاس کے ساتھ مجتہدون اہل الرائے، جو رائے قیاس کے ساتھ مسائل نکالتے تھے۔ اب وقت چلتا گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ اب جو حدیث سے مسائل اخذ کرنے والے تھے وہ تو قرآن و حدیث سے لیتے، اور جن تک حدیث نہ پہنچی انہوں نے اپنی رائے کے ساتھ مسائل اخذ کرنا شروع کر دیے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ اب کیا بنا؟ 4 دور گزرے ہیں، 4 دور اس امت کے اندر۔ صحابہ کے بعد ایک دور گزرا، دور تحصیلی، لوگوں نے اصول بنانے شروع کیے۔ اس کے بعد دوسرا دور گزرا، دور تفریعی، اصول بنا کے ان پہ فروعات نکالی کہ یہ اصول ہے، اس پہ یہ مسئلہ نکلے گا۔ اب تیسرا دور آیا، دور استشہادی۔ کیا مطلب اس سے؟ کہ اصول تو بنایا، اس کے مطابق مسئلہ نکالا ہے، اب مسئلہ نکالنے کے بعد اس کی دلیل کیا ہے؟ لوگ تو دلیل مانگتے ہیں نا، کہ یہ جو تم نے اصول بنایا، اصول کے بعد پھر تم نے وہ سے ایک مسئلہ نکالا، تو مسئلہ نکالنے کے بعد تم نے آگے اس کی دلیل بھی تو دو نا کہ اس مسئلے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اب یہ تیسرا دور، دور استشہادی تھا۔ اس میں کیا ہوا کہ جو بھی آیا رتب و یاب سارے جمع کر دیا، ضعیف روایت آئی اس کو بھی لے لیا، موضوع آئی اس کو بھی لے لیا، کہ چلو سوال کرنے والے کو مطمئن تو کیا جائے نا، حدیث کا نام لے کے کہ یہ حدیث آتی ہے۔ اب چوتھا دورہ، دور تخریجی۔ اس میں کیا تھا کہ حضرت یہ جو تم نے روایتیں جمع کی ہیں ان میں سے یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، اس سے تمہیں یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ اب یہ 4 ادوار گزرے ہیں کہ دور تخریجی، ہدایہ کی شرح، اس کے حاشیے میں کچھ بڑی روایتیں ہیں جن کے لیے علامہ ذیلی انفی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ ضعیف ہے۔ مطلب ہے تخریج کی۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسی راستے کو اپنایا۔ کیا ہوا تھا؟ یہ سارے کے سارے جتنے قول لوگوں نے، جتنے مسائل اخذ کیے اختلافات کے ادھر ادھر، سارا یہ بڑے سے فرقے پیدا ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک فرقہ پیدا ہو گیا معتزلہ، ایک فرقہ پیدا ہو گیا کرامیہ، ایک فرقہ پیدا ہو گیا مرجیہ۔ انہوں نے اپنے اپنے، ایک فرقہ پیدا ہو گیا قدریہ، ایک جبریہ، ایک وحدت الوجود والا، وحدت الشہود والا۔ اب اتنے گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کا معتزلی جو تھے ان کا نظریہ کتاب و سنت کے صریح خلاف تھا۔ وہ کہتے تھے جس سے کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے نا، جس سے کبیرہ گناہ، تو وہ ہمیشہ کا جہنمی بن جاتا ہے، جنت میں اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اتنا سفارش اس کو فائدہ دے گی، وہ جنت میں نہیں جائے گا، نعوذ باللہ۔ انہوں نے قیامت کے روز مومن کے حق میں سفارش کا انکار کر دیا۔ اور ایک فرقہ پیدا ہو گیا مرجیہ، انہوں نے یہ گل کھلائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، اب ہم مسلمان ہو گئے، نہ نماز کی ضرورت ہے نہ روزے کی ضرورت ہے، بس یہ کلمہ ہی کافی ہو گیا ہے۔ بدعملی پھیلا دی۔ نتیجہ یہ نکلا
کہ لوگ تو پہلے سے سہولت کو چاہتے ہیں، بد عملی کی طرف چلے گئے۔ اور تیسرا فرقہ یہ پیدا ہو گیا جسے کرامیہ کہتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے محدثین نے کہا نا کہ ایمان کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں: اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا، اور عمل بالجوارح، جسم کے ساتھ آگے اعضاء کے ساتھ عمل بھی کرنا۔ یہ 3 شرطیں ہیں، زبان سے بھی اقرار کریں اور دل سے تصدیق کریں اور عملی طور پہ یہ ثابت کریں۔ یہ محدثین نے اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ کہ ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ اب معتزلہ نے بھی انکار کر دیا، مرجیہ بھی اس سے نکل گئے، اور کرامیہ فرقے نے حد کر دی، کہتے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے کہ نہ نماز کی ضرورت ہے نہ روزے کی، بس زبان سے کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دل سے بھی نہ مانے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ مومن ہو گیا بندہ۔ یہ خطرناک ترین عقیدہ تھا۔ قرآن نے کیا کہا؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے میرے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ منافق کس سے کہتے تھے؟ زبان سے کہتے تھے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میرے حبیب اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ اب منافق یہی کہتے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ مطلب کیا ہے کہ یہ دل سے نہیں مان رہے ہیں، یہ زبان سے خالی کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس فرقے کا بھی رد کر دیا کہ یہ بھی گمراہ فرقہ ہے، اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ حافظ الدین صاحب اگے تشریف لائے، وہ اس کا بھی نہیں، یعنی مرجیہ کا بھی رد کر دیا قرآن کریم کی آیات لا کے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، کہ ایمان تب مکمل ہوگا جب تینوں چیزیں آئیں گی۔ یہ سارے اس طرح کے جتنے غلط عقائد تھے نا، امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کا رد کر دیا۔ اسی طرح ایک فرقہ پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا قدریہ، یہ تقدیر کے منکر تھے، کہتے تقدیر کوئی چیز نہیں ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے مخفی ترین علم کا خزانہ ہے کہ جس کو اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ جو میری قسمت میں لکھا آپ کو علم نہیں ہے، جو آپ کی قسمت میں ہے مجھے علم نہیں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے کسی فرشتے کو بھی اس کا علم نہیں ہے، یہ تقدیر ہے۔ تو وہ اس کا انکار کرتے تھے، کہتے تقدیر کوئی چیز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بعض اتنے احمق تھے، انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ نعوذ باللہ جب کوئی کام ہوتا ہے نا تو اللہ کو بھی اس وقت پتہ چلتا، وگرنہ پہلے اللہ کو بھی علم نہیں ہوتا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس گمراہ فرقے کا بھی رد کیا کہ ما قدر اللہ حق کا قدر۔ یہ حدیث قرآن کی آیت ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض 50 عاما 50,000 عام او کما قال، کہ اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کی جو تقدیر تھی زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے بھی 50,000 پہلے اللہ نے لکھ دی تھی۔ اللہ کو پہلے علم تھا انہوں نے یہ کرنا ہے۔ تو ایک فرقہ تھا جو جبریہ تھا، کہتے تھے اللہ نعوذ باللہ دھکا کرواتے ہیں، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو امام صاحب نے صحیح بخاری کے اندر ان لوگوں کا بھی رد کیا کہ ان کا نظریہ بھی کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ اور امام صاحب نے جو ترتیب رکھی ہے نا، ابتدا کی ہے کتاب الوحی سے۔ کیا مطلب اس سے؟ یہ ترتیب کسی محدث نے نہیں قائم کی، نہ امام مسلم نے، نہ ترمذی نے، نہ نسائی نے، کسی نے بھی نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے
اپنی کتاب کو کتاب الوحی سے شروع کیا، امام مسلم نے کتاب الایمان سے شروع کیا، مشکات والوں نے کتاب الایمان سے شروع کیا، امام ترمذی نے کتاب الطہارہ سے اپنی کتاب کو شروع کیا، سنن نسائی جو ہے وہ بھی کتاب الطہارہ سے شروع ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری کو کتاب الوحی سے شروع کیا۔ کیا مطلب؟ قرآن میں آتا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو کچھ بھی آیا ہے یہ اللہ کی وحی کے ذریعے ہے، وحی کے بغیر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اصل بنیاد کیا ہے؟ یہ باپ باندھ کے کیا قائم کیا، کیا بتایا کہ لوگوں ایمان وہ قابل قبول ہوگا جو اللہ کی وحی کے مطابق ہوگا۔ اب اس کے بعد کتاب الایمان قائم کیا، اشارہ کیا دیا کہ ایمان وہ رکھنا جو وحی کے تابع ہے۔ اس طرح امام صاحب باب قائم کرتے کرتے یہ آخری باب جو قائم کیا ہے نا، یہ آخری جو کتاب ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ پہ، یہ جہمیہ فرقے کا رد کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے آخر میں یہ کتاب التوحید قائم کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری کلام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہو گیا، وہ دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور دوسرا یہ اشارہ دیا کہ میں اپنی کتاب کو کتاب التوحید پہ ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ توحید وہ قابل قبول ہے جو اللہ کی وحی کے مطابق ہے۔ وجہ کیا تھی کہ کچھ لوگوں نے توحید اپنے پاس سے بنائی ہوئی تھی، کہتے تھے ہم بھی توحید والے ہیں، لیکن وہ توحید شرک والی تھی۔ اللہ آپ کو موقع دے، فتاوی ابن تیمیہ، اللہ اس اپنے بندے پہ رحمت نازل فرمائے، فتاوی ابن تیمیہ کی پہلی جلد میں امام صاحب نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ لوگوں نے کیسی کیسی توحید بنائی تھی۔ آپ یہ کلمہ سنتے ہیں بازاروں کے اندر، ایک تو نا لا معبود الا ہو، کہ کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور ایک عام یہ مانگنے والے کہتے ہیں لا موجود الا ہو، یہ کفریہ کلمہ ہے۔ کبھی یہ کلمہ کہنے والے کو خیرات نہ ڈالیں، یہ تو کفر بک رہا ہے۔ کیا معنی اس کا؟ یہ ایک توحید کے نام پہ گندا عقیدہ گڑا گیا ہے۔ کیا مطلب لا موجود الا ہو؟ کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، میں بھی اللہ ہوں، نعوذ باللہ، آپ بھی اللہ کی شکل میں بیٹھے، جو ہے یہ سارا اللہ اللہ ہی ہے، اب یہاں دنیا میں شرک ہے ہی کوئی نہیں، ساری اللہ ہے یہ، نعوذ باللہ۔ اتنا گندا یہ نظریہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا بھی کتاب و توحید کے اندر رد کیا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور ایک فرقہ پیدا ہوا تھا، یہ تو وحدت الوجود والے تھے، ایک فرقہ حلولیہ، ان کا نظریہ کیا ہے؟ یہ پانی کا گلاس ہے، اس میں نمک ڈالے، اس کو حل کر دیں، تو کہتے ہیں اسی طرح نعوذ باللہ ہر بندے کے اندر اللہ آ جاتا ہے۔ بندہ تو دور کی بات ہے، ابن عربی وہ صوفی گزرا ہے جو کہتا ہے نعوذ باللہ یہ کتے جو ہمیں نظر آتے ہیں خنزیر، نعوذ باللہ ان میں بھی اللہ ہے، یہ بھی اللہ کی نعوذ باللہ شکل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سارے گندے عقیدے والے لوگوں کا رد کر دیا ہے اس آخری باب کے اندر کہ تمہارے نظریات غلط ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کئی اتنے گندے لوگ دنیا میں آئے ہیں جنہوں نے یہ کہا تل خراتا، کہا اگر کوئی گندگی کسی جگہ پہ پڑی ہے تو کہتے کہ نعوذ باللہ یہ بھی اللہ کی شکل و صورت ہے۔ یہ محدثین یہ ہمارے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ جنہوں نے ہمیں خالص دین کر کے نکال کے دیا ہے، وگرنہ یہ تو لوگ لے گئے تھے توحید کے نام پہ، دنیا میں انہوں نے شرک پھیلا دیا تھا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ آخری جو باب قائم کیا ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ پہ، یہ جہمیہ فرقے کا یہاں رد کیا ہے۔ کیوں رد کیا ہے؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 توحید الوہیت، کیا معنی؟ ہم سب کہتے ہیں ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے،
ہم اس کو الہ مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور دوسرا توحید ربوبیت، ہمارا رب کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ہم اللہ کو رب مانتے ہیں۔ تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات، اللہ تعالی کی صفات کو ماننا۔ یہ لوگ اللہ کی الوہیت کو مان لیا، ربوبیت کو مان لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا۔ مثلا کیا مطلب ہے؟ تعویل کر جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تو ہے لیکن کیا ہے؟ اللہ دیکھتا بھی نہیں ہے، اللہ سنتا بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ تو کیا ہے؟ یہ ساری تعویلیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے پاؤں ہیں، اللہ کا چہرہ ہے، تو کہتے ہیں پھر یہ ہوگا کہ پھر یہ بندے کے ساتھ تشبیہ ہو جائے گی۔ وہ بیوقوف ہو، قرآن میں آتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی ذات کون سی ذات ہے کہ اللہ کی ذات کو مانیں گے، صفات کو مانیں گے بغیر تمثیل ولا تشبیہ ولا تعطیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانیں گے تشبیہ کے بغیر، تعطیل کے بغیر، کیفیت کے بغیر، اور کسی قسم کی کوئی تعویل نہیں کریں گے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنی ذات کے بارے میں بیان کیا، وہ اسی طرح اللہ کو مانیں گے۔ یہ تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس گروہ کا رد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اور پھر یہ بھی تھا نظریہ انکار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام نہیں کرتے، یہ اللہ کی کلام کے بھی منکر تھے۔ اوپر سے خاموش ہونا ہے کہ نہیں؟ اوپر سے لائٹ بند کر دو ان کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ آخری جو باب قائم کیا ہے، آخری کتاب جو قائم کی ہے، تو یہ کس مقصد میں کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنے کے لیے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ سمیع ہے، ہماری باتوں کو کون سنتا ہے؟ کتنا سنتا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ عرش عظیم پہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر، ہر آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت، ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش عظیم پہ بیٹھے ہماری باتوں کو سنتے ہیں جس کو کوئی نہیں سن سکتا۔ بلکہ کتاب و توحید میں ایک روایت ہے کہ اندھیری رات ہو، آندھی چل رہی ہو، وہ سنہرے رنگ کی چونٹی پتھر پہ چلتی ہے، تو اس کے چلنے کی کچھ آہٹ تو ہے نا، ہمیں نہیں سنائی دیتی، لیکن اللہ اس کے قدموں کی آہٹ کو عرش عظیم پہ سن رہے ہیں۔ وہ ہمارا اللہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں یہ بیان کیا ہے، امام صاحب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کلام کیا، اللہ نے فرشتوں سے کلام کیا۔ تو اس آخری باب کے اندر جو بات بیان کی ہے، یہ بھی ایک فرقے کا رد کیا ہے، جن کا نظریہ یہ ہے کہ قیامت کے دن انصاف ہوگا اور ترازو کوئی شے نہیں تولی جائے گی۔ وہ انہوں نے، اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات کہی ہے، نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے روز انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ اس میں کیا تولیں گے؟ ہمارے اعمال، ہماری نمازیں، ہمارے روزے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، وزن اعمال کے 2 مرحلے ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 2 مرحلے ہوں گے۔ پہلے مرحلے کے اندر ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میری عمر 60 سال ہے، 70 ہے، 80 ہے، 100 سال ہے۔ ان 100 سالوں میں میری کتنی نمازیں بنتی ہیں، کتنے میرے روزے بنتے ہیں، کتنی میری زکوٰۃ بنتی ہے، کتنے حج بنتے ہیں۔ یہ سارے پہلی یہ گنتی پوری کرنی پڑے گی کہ اتنے سالوں کے اندر بالغ ہونے کے بعد اس کی نمازیں اتنی بنتی ہیں، کیا وہ پوری ہیں؟ اس کے روزے اتنے بنتے ہیں، کیا وہ پورے ہیں؟ وہاں یہ بات ہوگی
اگر کسی کے فرائض میں کمی آ گئی، روزے کم ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے نفلی روزے ڈال کے اس کی کمی پوری کر دو۔ اگر فرضی نماز میں کمی ہے تو اس کے ایسے کرو، نفل نماز اس میں شامل کر کے اس کی فرضی کمی پوری کر دو۔ ساری عبادات میں ایسے ہوگا، پہلے یہ حساب دینا ہوگا کہ ساری زندگی کی وہ نمازیں پوری ہیں، روزے پورے ہیں کہ نہیں، اس کے بعد سے تولے جائیں گے۔ تو آگے اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے، کہتے تولی تو وہ چیز جاتی ہے کہ جو نظر آتی ہے۔ اب نماز ہم نے پڑھی ہے تو نماز کے بعد ہم فارغ ہوئے تو ہماری نماز کدھر گئی؟ نظر آتی ہے۔ وزن تو اس چیز کا ہوگا جو نظر آتی ہے۔ ان احمقوں میں نعوذ باللہ اللہ کی ذات کو اپنے جیسا سمجھ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، ہم مانتے اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس چیز کا وزن کر سکتے ہیں جو ہمیں نظر آتی ہے یا نہیں آتی۔ اس کی مثال ایسے سمجھے، مثلاً یہ چینی ہے تو چینی تو نظر آتی ہے لیکن اس کے اندر مٹھاس تو نظر نہیں آتی۔ نمک نظر آتا ہے لیکن نمک کی کڑواہٹ نظر نہیں آتی، کہتے ہیں اس کا وزن کیسے ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ اللہ وزن کریں گے، ہمارا ایمان ہے۔ اور آج تو یہ مسئلہ مشکل ہی نہیں رہا، یہ بجلی نظر نہیں آتی اس کا بھی دیکھ لو وزن ہو رہا ہے، ہوا نظر نہیں آتی اس کا وزن ہو رہا ہے، اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہ گیا۔ سائنس نے سارا کوئی ضابط کر دیا، جو نظر آتا ہے نہیں آتا۔ ہمارا اس بات پہ ایمان ہے، بعد نے تعویل کر دی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ وزن کریں گے، نماز کو جسم دے دیں گے، یہ بھی بعض روایات سے آتا ہے، لیکن حقیقتاً جو صحیح مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کا وزن کریں گے۔ ہماری نماز کا وزن ہوگا، ہمارے روزے کا وزن ہوگا، ہمارے اخلاق کا وزن ہوگا، ہمارے کردار کا وزن ہوگا، یہ سارے اعمال کا وزن ہوگا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے آخر میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں باب قول اللہ تعالی ونصب الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، کہا بنی آدم کے اقوال کا بھی وزن ہوگا، جو ہماری باتیں ان کا بھی وزن قیامت کے روز ہوگا۔ اب یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور بات کا بھی تذکرہ کر دیا ہے کہ ایک ہے ہماری بات اور ایک اللہ کی بات۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا نظریہ یہ ہے کہ القرآن و کلام اللہ غیر و مخلوق ہے۔ یہاں ایک عقیدے کی بات ہے، وہ ذہن میں رکھے کہ یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ یہ جس طرح ہم مخلوق ہیں، کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جس طرح ہم مخلوق ہیں، فوت ہو جاتے ہیں نعوذ باللہ، اس طرح قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی فوت ہو جائے گا۔ استغفر اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے 3 حکومتوں سے اسی مسئلے پہ ٹکر لی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے۔ 80,000 مفتیوں نے فتوے بھی دے دیے۔ امام صاحب سے کہا گیا، کہنے لگے تم نے دنیا کو دیکھا ہے، میں نے آخرت کو دیکھا ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اور تبھی تو مورخین نے لکھا ہے کہ امام احمد نے جب رحمہ اللہ نے اتنی ماریں کھائیں تو کہتے ہیں ما بت لیلۃ الا وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام۔ اور لوگوں، اللہ نے مجھ پہ اتنا کرم کیا کہ ہر رات مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت اللہ نے کروانا شروع کر دی تھی۔ یہ اللہ کی رحمتیں تھی۔ تو قرآن کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ نے بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ رب العالمین نے مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کے سامنے، انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کے سامنے سورۃ الرحمن کو پڑھا تھا، تو فرشتوں نے عرض کیا اللہ یہ کتنے بہترین دل ہوں گے جن میں یہ محفوظ ہوگا، کتنی اچھی زبانیں ہوگی جن سے یہ قرآن پڑھا جائے گا۔ تو آخری جو بات امام صاحب ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں جن کے لیے آپ نے دعا کی ہے۔ ایک دفعہ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ کہتے تھے مجھے کچھ بھول جاتا ہے
تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا چادر بچھا دو. ابو ہریرہ جلدی سے چادر بچھا دی. آپ نے اس میں کچھ پڑھ کے ایسے کیا، کہا سینے سے لگا لو. انہوں نے سینے سے لگا لیا. کہتے آقا اس کے بعد مجھے کبھی آپ کی حدیث بھولی نہیں ہے. اور ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، آقا میرے لیے بھی دعا کریں. آپ نے فرمایا سابقہ کا بہا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ تو اس سے سبقت لے گئے ہیں، یہ دعا انہی کے لیے تھی، اب اللہ کی طرف سے مجھے کسی اور کے لیے اختیار نہیں ہے. کبھی ان کو حدیث نہیں بولی تھی. اور انہوں نے 5374 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے بیان کی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ بھی اعزاز تھا، کتنے دل گردے سے انہوں نے یہ کام کیا ہوگا. جب ہماری اماں جان سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی وفات ہوئی تھی تو صلی علیہا ابو ہریرہ تھا. ساری صحابہ کی نظر کن پہ گئی؟ کہنے لگے ابو ہریرہ آج اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ کا جنازہ تم نے پڑھانا ہے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا، ان کا جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے مدینے میں پڑھایا تھا. اس لیے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. فرماتے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں اور ترازو میں بڑے بھاری ہیں. یہاں سے مسئلہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو کلمے ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، قیامت کے روز ان کا بھی وزن ہوگا، ان کلمات کا وزن ہوگا جو ہماری زبان سے نکلتے ہیں. تو یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم دنیا کی طرف دیکھتے ہیں یا اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں. کیا کہا؟ سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ کی دو طرح کی صفات ہیں، ایک ہے صفات ثبوتیہ ہیں اور ایک سلبیہ ہے. کیا مانا؟ سلبیہ یہ ہر وہ چیز جو اللہ کی ذات کے منافی اس کی نفی کر دینا. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کو کوئی ثانی نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہم شکل نہیں ہے، اللہ کے ہم مثل نہیں ہے، اللہ کے کاموں میں دخل دینے والا کوئی نہیں ہے. یہ ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ سے نفی کر دینا. اور وَبِحَمْدِهِ کے اندر یہ آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام خوبیاں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سارے کام جیسے چاہے کر سکتا ہے، اس میں کوئی دخل دینے والا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ باتیں اور بھی بڑی ہیں، یہ ختم نہیں ہوتی، لیکن آپ بھائی بزرگ ماشاءاللہ تشریف لائے، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے.